For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Can we say amen? You may be seated. We shall hear the tape message right now. ایک بار پھر یہاں خداوند یسوع کے نام میں موجود ہیں اور عظیم اور بڑے کاموں کے بارے میں سنا ہے جو تو پہلے ہی کر چکا ہے، اور اب ہم امید کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کو بلند کر اور ہمیں مسا کر تاکہ ایمان رکھیں کہ آج رات جو بھی مانگا گیا ہے وہ مل جائے گا۔ تو ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے اور ان سب درخواستوں کو بھی جو انہوں نے پیش کی ہیں، اور خداوند خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو قریب المرگ ہیں، اور اگر یہ پہلے سے طے نہیں ہے تو ان کی جان کو تسلی بخش دے، ان کے بدن کو شفا بخش دے، خداوند یہ بخش دے، ہمارے جمع ہونے کو برکت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ اس بدھ کی رات کی دعا یا عبادت میں شرکت کر، اور ہم سب یہ جانتے ہوئے جمع ہوئے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے تو ہمارے درمیان ہوگا۔ اور خداوند ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں آج رات تو ہمیں اپنا کلام عطا کر، خداوند ہم سے کلام کر اور ہمارے دلوں کو عجیب طور سے نرم کر تاکہ ہم جان پائیں کہ خود کو کس طرح اس آنے والے عظیم وقت کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خداوند کی آمد کے قریب ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جنہوں نے آغاز ہی سے ایمان کھوجنا شروع کر دیا ہے جو ان کے لیے عزیز ہے، اور ایمان کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے ہم آنے والی عبادات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو کچھ کرنے جا رہا ہے۔ خداوند ہم پرانے دنوں کی طرح امید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے جب کہ تو آسمان کی کھڑکیاں کھولنے جا رہا ہے اور اپنے وعدوں کو انڈیلنے جا رہا ہے جن کا خدا نے ان آخری دنوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خداوند اب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ پوری قوم اور باقی سب کے ساتھ ہونا، جیسا کہ آج ہم نے بہت کچھ سنا ہے اور ہر جگہ ضرورت مند موجود ہیں، خداوند ان کی درخواستوں کو پورا کر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کا عظیم ہاتھ دیکھیں جو دنیا میں ان سب پر ہے جو اس عظیم چیز کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خداوند ہمیں اپنے روح اور اپنے کلام کے ساتھ تادیب کر تاکہ ہم خود کو پابند کریں اور تابع دار خادم بنے، اور خداوند کی مرضی کے مطابق فرما بردار خادم بنے۔ آئیں ہم یاد رکھیں
اور اپنے دلوں میں اس کے بارے میں سوچیں جو ابتدائی مسیحیوں نے کیا تھا۔ ہم کس قسم کے لوگوں سے ملیں گے جب ہم ان لوگوں سے ملیں گے جو ذاتی طور پر تیرے ساتھ رابطے میں تھے؟ کیسے ان کے چہرے ایمان اور خوشی کے ساتھ روشن تھے، ان کی زندگیاں خدا کے زندہ کلام کے ساتھ کیسی گزری ہوں گی۔ بس لکھے ہوئے خطوط تھے جنہیں سب آدمی پڑھتے تھے جب وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ اے خدا، ایک بار پھر یہ بخش دے، ہونے دے ہماری زندگیاں تیری فرما برداری میں آ جائیں، تاکہ پاک روح خود ہمارے وسیلے زندگی بسر کرے اور ہمارے وسیلے کلام کرے۔ خداوند، کاش ہم اپنے ذہنوں میں یہ یاد رکھیں جب ہم سڑکوں پر چلتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا چاہیے۔ خداوند، ہم اپنے آپ کو پیچھے کرنے اور انہیں اس زمین پر ان کی صحیح جگہ عطا کریں، ہم یہ جانتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم دوسری دنیا کے نمائندے ہیں۔ خداوند، ہماری ایک بادشاہی ہے جو قدرت کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہمارا عظیم بادشاہ جلد آئے گا اور ہر ایک سلطنت پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا جو اس کی ڈومین میں ہے، اور وہ حکمرانی اور سلطنت کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ زمین پر 1000 سال تک ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اپنی دعا کے جواب کے طالب ہیں۔ ہم اپنے اقرار کو دیکھتے ہیں، اگر ہم نے کچھ ایسا کیا ہے یا کچھ کہا ہے یا کچھ ایسا سوچا ہے جو تیری عظیم مرضی کے خلاف ہے، تو یسوع مسیح کے خون سے ہمیں پاک کر دے۔ خداوند، ہماری رہنمائی کر، جیسے آج رات بہن نے کہا تھا، وہ اور اس کا شوہر شکاگو کی راہ پر گامزن ہیں۔ خداوند خدا، ان کی اس جگہ تک رہنمائی کر جہاں تو نے ان کو استعمال کرنا ہے، تاکہ وہ ان دوسروں کے لیے روشنی کی کرن ہوں جو خود کو تاریکی میں ٹٹول رہے ہیں اور ہمارے خداوند یسوع کو نہیں جانتے ہیں۔ اب ہم عبادت تیرے سپرد کرتے ہیں اور تیرے درست کرنے والے کلام کو سنتے ہیں، تاکہ جان سکیں کہ خود کو اس عظیم وقت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یہ مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی، آپ کا شکریہ۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا غیر متوقع تھا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ایمرجنسی میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے بہت برا لگتا اگر میں گھر میں بیٹھا رہتا اور دعائیا میٹنگ میں نہ آتا، اور میں غیر متوقع طور پر آ گیا، جو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ میں بس اندر گیا اور فوراً روانہ ہو گیا، اور میں نے کہا میں دعائیا عبادت میں جا رہا ہوں، اور بیوی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ آنے کے لیے تیاری کر پاتی، بس اسے معلوم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ بس میں اس بہن اور بھائی کی گواہی سن کر خوش ہوں جو ساؤتھ کیرولینا یا نارتھ کیرولینا یا کسی اور جگہ اس روشنی کے بارے میں تھی۔ کیا یہ گرین ویل تھا؟ ساؤدرن پائنز، جی ہاں۔ بھائی لی ویل آج یہاں تھے، آج یہاں بپتسمے کی عبادت تھی، اور آج میں نے انہیں بپتسمہ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی لی ویل، بھائی پارکر تھامس اور دوسرے خدام یہاں موجود تھے۔ یہاں ایک تھا، کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات مجھے یاد ہے، ایک بہن جس پر سایہ تھا۔ بہن کے لیے یہ ایک عظیم تصدیق تھی کہ وہ بعض اوقات روح القدس ہمیں آگے جانے دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے، تاکہ جانچے کہ کیسا ہے، تاکہ دوسروں کے ایمان کو پرکھا جائے۔ جبکہ آپ براہ راست کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے، دوسرے دیکھتے ہیں تو انہیں دکھائی نہیں دیتی اور وہ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے، سمجھے، مگر یہ وہاں ہوتی ہے۔ اب وہاں پالوس پر اس روشنی کو کوئی دیکھ نہیں سکا تھا، مگر وہ وہاں تھی، سوائے یوحنا کے کسی نے بھی روشنی کی صورت میں آسمان سے اس کبوتر کو یسوع پر اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ وہاں موجود تھا، سمجھے۔ اور پھر بعد میں جب میں لوگوں کو اس آگ کے ستون کی روشنی کے متعلق بتا رہا تھا تو کوئی بھی اس کا یقین کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب کیمرے کی مشینی آنکھ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب دیکھیں، بری روح تاریک ہے، یہ بالکل ہماری زندگیوں کی طرح ہے۔ ہم عکس ہیں اور ہم ہیں، اگرچہ ہم ایک روشنی ہیں، ہم ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں دن کی روشنی سے میل کھاتی ہیں تو ہم روشنی میں چل رہی ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ باہر جائیں اور دن کے وقت کہیں میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، آپ سورج کے عکس کو دیکھتے ہیں، یہ سورج کی پرچھائی ہے، یہ خود سورج نہیں ہے، مگر یہ ثابت کرتا ہے کہیں سورج ہے، یہ ثابت کرتا ہے ایک سورج موجود ہے۔ اور اب جب میں آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے اور پنکھے کرتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ جی رہے ہیں، مگر یہ زندگی کا صرف عکس ہے، کیونکہ ہر چیز میں تاریکی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا عکس بنایا جائے، سمجھے، کیونکہ ایک عکس کو بہت ساری تاریکی اور روشنی کو حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک سایہ بنائے۔ یہ پوری تاریکی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی
یہ پوری روشنی ہو سکتی ہے، اگر یہ تاریکی ہے تو یہ صرف تاریکی ہے، اگر صرف روشنی ہے تو سایہ نہیں ہے، یہ سایہ نہیں بنا سکتی ہے، لیکن اگر روشنی اور تاریکی مل جائیں تو سایہ بن جاتا ہے۔ بس ہم در حقیقت روشنی کا عکس ہیں۔ اب آپ کسی دوسری جگہ کی زندگی کو منعکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو یہ ایک عکس ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں آپ مر نہیں سکتے ہیں، لیکن اس زندگی میں موت ہے، سمجھے؟ لیکن یہ ایک عکس ہے جسے آپ جی رہے ہیں، اور دیکھنے، سوچنے، چلنے، بولنے اور صلاحیت رکھنے والی چلتی پھرتی مخلوق ہے، اور جسم کے 5 حواس ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ مر رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ فقط ایسے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک عکس ہے۔ دیکھیں، زندگی اور موت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جسمانیت کو ضرور مرنا ہے، لیکن اگر آپ اپنی فانی زندگی سے آسمانی نور کا عکس ظاہر کر رہے ہیں تو پھر آپ ابدی زندگی یعنی خدا کی عکاسی کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ مر جاتے ہیں تو پھر آپ اس نور سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو منعکس کیا ہے۔ اگر آپ اس تاریک دنیا کے ہیں تو آپ اس کا عکس ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو تاریکی کے سوا کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں، سمجھے؟ بس ہم ایک عکس ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جیسے روح القدس روشنی اور زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اسی طرح موت تاریکی کی عکاسی کرتی ہے، اور یہاں یہ دونوں موجود ہیں۔ کل اس ہفتے کے اختتام تک، شاید اتوار تک، ہم چھوٹی تصویر کو ایک بڑے سائز میں تبدیل کروا لیں اور اسے بل بورڈ پر لگا دیں، جہاں آپ کی تصویر بل بورڈ پر لگی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا آپ نے اس پر توجہ کی ہے یا نہیں۔ اور پھر تقریباً ایک ہفتہ پہلے جمیکا میں، جہاں میں منادی کر رہا تھا، بس ہم پوری دنیا میں ٹیپس بیچتے ہیں، اور 7 مہریں آ چکی ہیں، اور جمیکا کے علاقوں میں دور دور تک اور اندرونی حصوں میں پہنچ چکی ہیں، اور وہاں بلو ماؤنٹین کے عقب میں یہ بہت قدیم جگہ ہے، اور وہاں مقامی باشندے رہتے ہیں جن کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جو ہم ان کے لیے لے کر گئے تھے، جسے آپ کو پرانے ویکٹرولا کی طرح گھمانا پڑتا ہے، اور پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ منٹوں بعد کسی کو اسے گھمانا پڑتا ہے۔ اس گروپ کے پاس ایک چھوٹی بیٹری تھی جو 6 وولٹ کی بیٹری یا شاید دوسری تھی، جس سے ٹیپ ریکارڈر چلتا تھا، اور آج رات کی طرح وہ سب اکٹھے بیٹھ کر ان مہروں کو سن رہے تھے۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا تھا، اور جب میں بول رہا تھا تو انہوں نے غور کیا کہ اس کمرے میں وہی آگ کا ستون آیا، اور جہاں ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا تھا وہاں منڈلایا اور اس کے اوپر ٹھہر گیا۔ بس وہ گئے اور کیمرہ لے کر آئے اور اس کی تصویر کھینچ لی، اور بالکل اس تصویر کی طرح وہاں بھی ایک موجود ہے جو کہ ٹھیک وہاں لٹکی ہوئی ہے۔ اب ہم اسے بڑا کروا رہے ہیں تاکہ اسے بل بورڈ پر لگا سکیں اور آپ اسے دیکھ سکیں۔ ہم خدا کے فضل کے لیے نہایت شکر گزار ہیں جو ہمیں لایا، ہمیں اس وقت اپنی حضوری میں لایا ہے۔ اب ہم بہت ساری باتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہیں۔ اب میرا خیال ہے میں یہاں دیکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ مجھے کچھ نوٹس یا تحریر مل جائے، یا کوئی بات مل جائے جس پر میں بات کر سکوں، یا ہمیں کوئی بات مل جائے۔ بہرحال اس کتاب کے عقب میں مجھے کچھ باتیں لکھی ہوئی ملی ہیں، شاید مجھے کچھ مل جائے، یا پھر دعا کے دوران ہو سکتا ہے خداوند مجھے کچھ بولنے کے لیے عطا کر دے۔ اب ہم اتوار کے لیے پر امید ہیں۔ میں اس کے متعلق پیغامات میں بیان کرتا رہا ہوں، اور اتوار کو اس بات پر میں نے آپ کو کافی دیر تک یہاں روکے رکھا تھا۔ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ لوگوں سے بول، آگے بڑھیں۔ اب اتوار کو شفایہ عبادت ہے جہاں بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی۔ اب جب آپ بیماروں کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے دعا کرنے کے بعد بھی اگر وہ شفا نہیں پاتے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو اتوار کی صبح میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بس میں ایک شفایہ عبادت لوں گا اور سب کے لیے دعا کروں گا، اور بلی پول یا کچھ دوسرے بھائی اتوار کی صبح 8 بجے یہاں موجود ہوں گے، تاکہ جب چرچ کھلے گا تو وہ اندر آنے والے لوگوں کو کارڈ دے دیں، یا جب بھی وہ اندر آئیں اور دیکھیں۔ پھر میں کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے خداوند نے کسی طرح مجھے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ لوگ کیوں شفا نہیں پاتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ سمجھ کی کمی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے خداوند کی مرضی سے اتوار کی صبح ہم اس پر بات کریں۔ اب بدھ کی رات کو ایک دعائیہ میٹنگ ہوتی ہے جو مختصر میٹنگ ہوتی ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ہم یہاں اکٹھے ہو کر رفاقت کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں یقین کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑی چیز
ان دنوں میں دیکھی گئی ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں سنجیدگی کی کمی ہے. سمجھے؟ اگر خدا جون ویسلی کے دنوں میں اس دن وہ کرتا جو اس نے آج کیا ہے تو کیا ہوتا؟ یا مارٹن لوتھر کے دنوں میں یا باقیوں کے تو کیا ہوتا؟ ہم اسے وہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جسے کلیسیا اور روح دونوں نے ثابت کیا ہے، اور سائنس کے ذریعے اور اس کی ہر حرکت کے ذریعے اس کی ہر چیز کی شناخت کی ہے. اور خدا کا کلام یہاں اس کا اعلان کر رہا ہے اور اس کے ہونے سے پہلے بتا رہا ہے، اور پھر جنبش کر رہا ہے اور نبوت کر رہا ہے اور بالکل وہی چیزیں دکھا رہا ہے جو اس نے کہی تھی. یہ بات کامل طور پر پوری ہوگی بالکل جیسے اس نے کہا تھا. اور ابھی تک ہم کاہلوں کی طرح تعجب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں حیران ہوں، کیا یہ میرے لیے تھی؟ میں سوچتا ہوں کیا یہ چیز پوری کلیسیا کے لیے تھی؟ یا میں سوچتا ہوں کیا میں واقعی اس میں شامل ہوں؟ میرا خیال ہے اتوار کی صبح میں کوشش کروں گا کہ ان اصولوں پر بات کروں جو سمجھنے میں شاید ہماری تھوڑی مدد کریں گے. اب آج رات کے لیے مجھے کچھ مل گیا ہے، آئیں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں نیچے آؤں، میں نے سوچا تھا اگر میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں اور بردر نیول اٹھیں اور وہ کہہ دیں اٹھیں اور بولیں تو کیا میں بیٹھا رہوں گا؟ دیکھیں، میں نے سوچا یقیناً مجھے کچھ آیات لکھ لینی چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ایک اچھے بھائی ہیں اور ہم انہیں سراہتے ہیں. کلام کے لیے دعا کرنے سے پہلے میں ایک بھائی کی شناخت کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت اس کا نام نہیں لے سکتا بلکہ وہ دو ہیں. وہ میرے دوست ہیں اور یہاں موجود ہیں. وہ خدمت کے میدان میں خادم اور مبشر ہیں جو باہر جاتے ہیں. انہوں نے ٹیپ کے ذریعے یہ پیغامات سنے ہیں. اور وہ دو نوجوان ساتھی ہیں جو مختلف تنظیمی چرچز سے نکل کر آئے ہیں اور ان لڑکوں میں سے ایک بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. وہ ٹیوسان سے فاصلہ طے کر کے حال ہی میں ایک عبادت کے اختتام پر پہنچا تھا. میرا خیال ہے میں بزنس مین لوگوں کے ساتھ ناشتے پر تھا اور وہ نوجوان ساتھی کمال نوجوان ساتھی ہے وہاں آ گیا. اور وہ لوگ کنساس سے ہیں اور وہ وہاں سے یہاں آئے ہیں تاکہ میں ان کا نکاح کروں. میں اس کے لیے انہیں سراہتا ہوں اور میں سوچتا ہوں جو لوگ آپ کی دعاؤں پر ایمان رکھتے ہیں یہ کافی ہے. ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سنے گا اور جواب دے گا. نوجوان لوگ زندگی اس طرح شروع کر رہے ہیں اور گزری کل جب وہ یہاں پہنچے کہ میں ان کا نکاح کروں تو معلوم ہوا کہ انڈیانا کے ریاستی قانون کے مطابق انہیں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا. اب انہیں ریاست میں 3 دن رکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ شادی کریں. بس وہ جمعے کی صبح تک شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور میں آخر میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی سے پوچھنا چاہوں گا وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کی ہونے والی پیاری بیوی کون ہے اور دوسرا بھائی کون ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم یقیناً ان جوان نمائندوں پر خدا کی برکات کی تمنا کرتے ہیں تاکہ یہ خداوند یسوع کا کام مزید تیزی سے کرے. اور خداوند کا انتظار کرتے ہوئے مجھے حیرت ہے کہ جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کے دل میں ایک مقصد موجود ہے کہ وہ مسیح کی خدمت کریں. دیکھیں ان کو اس طرح اٹھتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے. خداوند آپ کو باکثرت برکت دے میرے بھائی بہن. اب آئیں ایک چھوٹی کتاب کی طرف چلتے ہیں جس میں سے میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بیان نہیں کیا. اور یہ ایک بہت اچھی یہ فیلامون کی کتاب ہے جس کا صرف ایک باب ہے. اور یہ میں تھوڑا سا آئرش ہوں اور میرے نیچے والے دانتوں میں ایک تار لگی ہوئی ہے جس نے 2 کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے. میں بعض اوقات ان ناموں کا تلفظ صحیح بیان نہیں کر پاتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں یہ کیا ہے. اور بعض اوقات تعلیم کی کمی کے باعث میں ان کا تلفظ ٹھیک بیان نہیں کر پاتا ہوں. بس کسی نے پیچھے سے کہا تھا فیلامون جو کہ میرے خیال میں اس کا صحیح تلفظ ہے. اب پہلی آیت میں سے میں صرف 1 یا 2 باتیں پڑھنا چاہتا ہوں. پالوس جو یسوع مسیح کا قیدی ہے اور خداوند کی مرضی سے آج رات اس بات کو میں مضمون کے طور پر لینا چاہتا ہوں. ایک قیدی
اب کیا آپ نے کبھی سوچا ہے پالوس خود کو ایک قیدی کہہ رہا ہے، ایک پدیشی آزاد شخص ہے، پاک روح سے بھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو ایک قیدی کہتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ کرنتھیوں سے مخاطب ہوتا ہے تو پالوس یسوع مسیح کا ایک رسول ہے۔ دوسری دفعہ جب وہ تیموتھیوس سے مخاطب ہوتا ہے تو پالوس خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا خادم ہے۔ یہ پہلے سے مختلف بات ہے۔ اب جب وہ فیلیمون کو لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے پالوس یسوع مسیح کا ایک قیدی ہے، پالوس ایک رسول ہے۔ میں کسی رات اس بات پر منادی کرنا چاہوں گا، پالوس ایک خادم ہے، میں اس پر بھی منادی کروں گا۔ اور اب پالوس ایک قیدی ہے، مگر آج رات اگر ان مضامین میں سے ایک کو سمجھنا چاہیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ اس لیے میں آج رات پالوس ایک قیدی ہے اس کو اپنا مضمون بناؤں گا۔ ایک قیدی، آئیں ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند یسوع ہر شخص جو جسمانی طور پر ٹھیک ہے وہ اس بائبل کے صفحے پلٹ سکتا ہے، لیکن صرف پاک روح اس روشنی میں اس کی تشریح کر سکتا ہے جو اس کا مطلب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں وہ اب آئے اور اسے سمجھنے میں ہماری مدد کرے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ پالوس نے ایک عظیم مضبوط نبی ہوتے ہوئے یہ بیان دیا ہے اور خود کو ایک قیدی کہا ہے۔ کاش پاک روح ہم پر یہ بات عیاں کرے، کیونکہ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اب میں تصور کر سکتا ہوں پالوس نے جب یہ خط فیلیمون کو لکھا تھا تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس شہر کے قید خانے میں ایک قیدی کی طرح بند تھا، اور اس حالت کی وجہ سے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بند تھا اور وہ تب ہی آزاد ہو سکتا تھا جب کوئی اسے آزاد کرتا، اور وہ جانتا تھا ایک قیدی کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوبارہ مجھے یقین ہے کہ رسول کا مطلب مختصر تھا، کیونکہ اس کی موجودہ حالت یہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک قیدی کی طرح جسمانی طور پر ایک جیل میں بند تھا، مگر میں ایمان رکھتا ہوں وہ اپنے وجود میں اپنی روح کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں اپنی مرضی سے یسوع مسیح کا ایک قیدی ہوں۔ اب ہم سب اخلاقی طور پر آزاد مرضی پیدا ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور خدا عادل ہوتے ہوئے ایسا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر ایک انسان کو اسی بنیاد پر رکھنا چاہیے، ورنہ اس نے غلط شخص کو رکھا تھا۔ اس نے پہلے آدمی کو غلط بنیاد پر رکھا تھا کیونکہ اس نے اسے اخلاقی طور پر آزاد مرضی رکھا تھا۔ دیکھیں، ہم بھی آج رات بالکل آدم اور حوا کی طرح ہیں، کچھ مختلف نہیں ہے۔ صحیح اور غلط ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے، زندگی اور موت موجود ہے، ہم اپنا چناؤ کر سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کیا چنتے ہیں، سمجھے؟ اسی طرح آدم اور حوا نے کیا تھا، اور دیکھیں، اور انہوں نے غلط انتخاب کر لیا تھا، اور اب اسی وجہ سے پوری نسل بلکہ نسل انسانی موت کے نیچے ہے اور موت کی سزا میں ہے۔ اور پھر خدا آدمی کی صورت میں نیچے آ گیا اور موت کو قبول کیا اور موت کی قیمت چکائی، اور اب اس کی مخلوق جو آزاد رہنا چاہتی تھی آزاد رہ سکتی ہے۔ اب اگر وہ ہمیں اس طریقے سے ہٹ کر لیتا ہے جس طریقے سے اس نے آدم اور حوا کو لیا تھا، اور ہمیں کسی چیز سے کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہیں نجات دوں گا، تو پھر اس نے آدم اور حوا کو غلط بنیاد پر رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ مگر ہم میں سے ہر ایک کو آج ہی زندگی اور موت میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کی روشنی ثابت کرے گی اور آپ کی زندگی ثابت کرے گی کہ آپ کس طرف ہیں۔ میں پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کس طرف ہیں، آپ ہر روز جو کچھ کرتے ہیں وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ نے وہ پرانی کہاوت سنی ہوگی، میں آپ کی گواہی نہیں سن سکتا کیونکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ شور مچا رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کے ایمان بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ چیخو پکار اور کودنے پر یقین کیا ہے، مگر میں نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے اپنے جینے سے بڑھ کر چھلانگ نہ لگائیں، کیونکہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے، آپ سمجھے؟ لہٰذا اتنی ہی چھلانگ لگائیں جتنا آپ جیتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور اب جبکہ لوگ چرچ نہیں آئیں گے، ان لوگوں میں سے بہت سارے ایسا نہیں کریں گے
جو لوگ نہیں آتے ہیں ان میں سے بہت سارے مخلص لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے چرچ میں اتنی خرابی دیکھی ہے کہ وہ اب اس سے کوئی ناطہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور کئی بار ہم ایک سطحی خیال پر بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ بمشکل ہی انہیں ملامت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں لیکن وہ خود کو مسیحی کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ٹھوکر کا باعث وہ مرد یا عورت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں اور ان کی زندگیاں ان کے اقرار سے مختلف ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب عدالت کے دن مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، شراب بیچنے والا، جوا کھیلنے والا، زناکاری کرنے والا اور گناہگار، ایسے لوگوں کو اپنی سزا سننے پر کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ انہیں ہمیشہ جلنے والی آگ میں ڈال دو، ایسا شخص مایوس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی کلیسیائی عقیدے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے، یہ وہ شخص ہوگا جو عدالت کے دن مایوس ہوگا۔ دیکھیں، جو اقرار کرتا ہے کہ وہ کرسچن ہے اور مختلف زندگی گزارتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ کسی بھی قسم کا اقرار نہ کرتا جس کا اس نے آغاز کیا تھا اور پھر شروع کر کے مختلف زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑا ٹھوکر کا پتھر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ اس پروفیسر کے لیے ہے جو کہتا ہے وہ کرسچن ہے اور مختلف ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا فیصلہ اس بات سے نہ کریں کہ آپ کے پاس معجزات کرنے کی کتنی طاقت ہے، اور نہ ہی ہم اپنا فیصلہ اس بنیاد پر کریں کہ ہمارے پاس کلام کا کتنا علم ہے، لیکن اپنا فیصلہ ہمیشہ پیچھے دیکھ کر فہرست کے مطابق کریں کہ اب اس وقت آپ کی زندگی میں کون سا پھل پیدا ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے فینکس ایریزونا میں تاجروں کے اجلاس میں منادی کی تھی، یسوع کی عکاسی ایک مسیحی زندگی کی عکاسی ہے۔ میں نے کہا میں کینٹکی میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بہت پسماندہ علاقہ تھا، خاص طور پر جب میں بچہ تھا، اور اس چھوٹے بچے کا کبھی کوئی گھر نہیں تھا جیسے ہمارا یہاں ہے۔ ہمارے پاس بہت خوبصورت خواتین ہیں جو اپنے آپ کو گھر کے چاروں طرف آئینے میں دیکھ سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے بالوں کو ٹھیک رکھ سکیں اور وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے پاس چھوٹا سا آئینے کا ایک ٹکڑا تھا جو درخت کے ساتھ باہر کی طرف لٹکا ہوا تھا، جہاں نہانے کا بینچ تھا، اور وہاں اس کے ماں باپ کپڑے دھوتے تھے، وہ اپنے بال بناتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ درخت پر لٹکا ہوا آئینے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ سچی بات ہے، ہمارے پاس اسی قسم کا گھر تھا۔ ہم بچوں میں سے اگر کسی نے شیشہ دیکھنا ہوتا تھا تو ہمیں ایک ڈبہ رکھ کر واش بینچ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا تاکہ اس آئینے میں دیکھ سکے، جسے میں نے خود ایک کوڑے دان سے اٹھایا تھا۔ اب یہ بات کینٹکی کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہاں انڈیانا یوٹیکا پائک میں ہوئی تھی۔ اب اس بچے نے کبھی خود کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، بس وہ اپنی نانی سے ملنے شہر آ گیا، اور تب کمرے کی سیر کرتے ہوئے ایسا ہوا کہ نانی نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک بڑا شیشہ لگایا ہوا تھا، اور پھر چھوٹے لڑکے نے کمرے میں بھاگتے ہوئے ایک اور چھوٹے بچے کو اپنے سامنے دیکھا۔ بس وہ دوسرا بچہ بھی بھاگ رہا تھا، تو اس نے سوچا اسے کچھ منٹ رکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرا بچہ کیا کر رہا ہے، اور جب وہ رکا تو دوسرا بچہ بھی رک گیا۔ جب اس نے اپنا سر گھمایا تو دوسرے لڑکے نے بھی اپنا سر گھمایا، اس نے اپنا سر کھجایا تو دوسرے لڑکے نے بھی اپنا سر کھجایا۔ آخرکار وہ اس کے پاس گیا تاکہ معلوم کرے، اور وہ مڑا اور اس کی ماں اور اس کی نانی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، ماں کیا یہ میں ہوں؟ بس میں کہتا ہوں کہ ہم بھی کسی کا عکس ہیں، سمجھے؟ ہماری زندگی بھی کسی کی عکاسی کر رہی ہے، اور اب اگر ہم نوح کے دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تو ہم کس کی طرف ہوتے؟ جس عظیم دن میں نوح نے زندگی گزاری تھی اس وقت ہم کس کی طرف ہوتے؟ موسیٰ کے زمانے میں ہم کس کی طرف ہوتے؟ ایلیا نبی کے زمانے میں جب ساری دنیا جدت پسندی کے ایک عظیم انبار میں غرق ہو چکی تھی، آپ کس کی طرف ہوتے؟ جب دنیا ماڈرن ایزبل کی طرح بن گئی تھی اور خداوند کے سب خادموں کو دنیا داری سے نجات کی ضرورت تھی، تو آپ کس کی طرف ہوتے؟ جب کاہن اور کلیسیا اس عورت کو سجدہ کر رہے تھے، کیا آپ اس وقت شہرت کے ساتھ کھڑے ہوتے یا پھر ایلیا کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اب خداوند یسوع کے زمانے میں جب ہم اس غیر مقبول شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے ان پڑھ تھا، وہ کوئی ایسا سکول تلاش نہیں کر پائے جہاں وہ گیا تھا، اور نہ ہی کسی سیمنری کا تجربہ تھا، اور پھر اسے ناجائز اولاد کے نام سے بھی پکارا گیا، اور جب وہ سامنے آیا تو ایک ایسی انجیل کی منادی کی
جو ان کو سکھائی گئی ہر ایک بات کے خلاف تھی، اور خادموں کو اور ان کی تنظیموں کو اور باقی سب کو ملامت کی، اور تنظیموں نے ایک اعلان جاری کر دیا، اگر کوئی شخص اس نام نہاد نبی کو سننے گیا تو عبادت گاہ سے خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک سنگین گناہ ہے اور انہیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ صرف برے کے خون کے نیچے عبادت کر سکتے تھے، انہیں اس قربانی کے نیچے آنا ہوتا تھا، ورنہ وہ خارج شدہ تھے۔ یہ کیسی عظیم بات تھی، اور اس آدمی کو اس طرح نظر انداز کیا گیا تو بھی وہ کلام کے ساتھ کامل تھا، مگر اس طرح نہیں جس طرح وہ کلام کو سمجھتے تھے۔ تب آپ کس کی طرف ہوتے؟ سمجھے؟ اب ایسا نہ کریں۔ آپ کی زندگی جو آپ اب جی رہے ہیں ظاہر کرتی ہے کہ آپ تب کس کی طرف ہوتے، کیونکہ ابھی تک آپ میں وہی روح ہے، سمجھے؟ اگر آپ آج ان کے ساتھ ہیں تو آپ نے تب بھی ایسا ہی کرنا تھا، کیونکہ جو روح آج آپ میں ہے بالکل یہی روح ان لوگوں میں تھی، سمجھے؟ ابلیس کبھی اپنی روح کو ختم نہیں کرتا، وہ ایک سے نکل کر دوسرے شخص میں چلی جاتی ہے، اور نہ ہی خدا کبھی اپنی روح ختم کرتا ہے، وہ بھی ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہے، سمجھے؟ بس وہی روح جو ایلیا پر تھی الیشا پر آئی، اور بالکل وہی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے پر آئی اور باقیوں پر آئی، وہی پاک روح جو مسیح پر تھا وہی سب رسولوں پر نازل ہوا اور آج بھی لوگوں پر نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، خدا کبھی اپنا روح نہیں لیتا ہے، بس ہمیں یہاں چھوڑا گیا ہے تاکہ انتخاب کر سکیں۔ اور میں یہاں نہیں دیکھتا کہ پالوس نے کہیں کسی بات کا افسوس کیا ہو یا اس نے کہا ہو کہ وہ ایک قیدی بن کر مایوس ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو خود سے مخاطب ہو رہا تھا۔ بس میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب پالوس نے قلم سے یہ خط لکھا تھا تو یہ پاک روح تھا جو اس سے لکھوا رہا تھا۔ کاش آج رات ایسا ہو جائے، ہم اس سیاق و سباق سے اپنا متن حاصل کر سکیں کہ پالوس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام ابدی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پرانی جیل کی کوٹڑی میں جب پالوس نے اپنے ساتھی کو جو کہ اس کا بھائی تھا یہ لکھا کہ وہ یسوع مسیح کا ایک قیدی ہے، تاکہ جو کچھ اس کے چوگرد ہو رہا تھا وہ اس کا اظہار کر سکے۔ اب وہ جیل میں تھا مگر وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، اور یہ مسیح کا خادم اس کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے کلام کا قیدی ہے، کیونکہ مسیح کلام ہے، اور پالوس اپنے زمانے میں ایک عظیم عالم تھا، وہ بلند نظر تھا۔ بس وہ ایک ایسا آدمی تھا جو بڑے لوگوں سے تربیت یافتہ تھا، اور گملیل نامی آدمی کا شاگرد تھا جو اپنے زمانے کا ایک مانا ہوا استاد تھا۔ وہ تعلیم کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں گیا تھا، مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ویٹن یا بوب جونز یا کوئی اور اعلیٰ بنیادی اسکول میں گیا تھا۔ اس کی تربیت ایک کلام کے خادم کے طور پر کی گئی تھی، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہوشیار تھا اور ایک ذہین لڑکا تھا، اور اس کا ایک عظیم مقصد تھا کہ شاید وہ ایک دن اپنے لوگوں کا کاہن یا سردار کاہن بنے گا۔ اس کا ایک مقصد تھا، اور پھر اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی تربیت حاصل کی۔ ہو سکتا ہے وہ تقریباً 8 یا 10 سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا، اور تقریباً 30 یا 35 سال تک اس نے کالج اور اپنی گریجویشن ختم کر لی تھی، اور اس کے پاس اپنے تمام ڈپلومے اور اسناد تھی، اور وہ تمام کاہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا، اور یروشلم کے سردار کاہن تک بھی رسائی تھی۔ اس کے پاس ذاتی اختیار کی تحریر تھی اور حکم نامہ تھا جو کاہن کی طرف سے جاری ہوا تھا، اور عظیم سول پر پورا بھروسہ تھا۔ دمشق میں جا اور ان کو ڈھونڈ جو اس کی مرضی کے خلاف خدا کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے۔ اس کے پاس حکم تھا کہ اگر وہ چاہے اور ضرورت پڑے تو وہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس کا یہ بہت بڑا مقصد تھا، اور اب جس مقصد کے لیے اس نے تربیت حاصل کی تھی خدا نے وہ سب اس کے اندر سے نکال دیا تھا، سمجھے؟ اور اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کے والد نے جس چیز کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا، اور اس کے والد اور والدہ کے جو عزائم تھے اور باقی سب کچھ اس سے دور کر دیا تھا، کیونکہ خدا کے پاس کچھ اور تھا۔ بس وہ اپنے مقصد کا قیدی تھا جو اس کی زندگی میں تھا، اور پھر وہ
यीशु मसीह का कैदी बन गया, जो कि कलाम था। पौलुस को दमिश्क की राह ने बदल दिया। तकरीबन दिन के 11 बजे वो वहां जा रहा था और वो नीचे गिर गया और उसने एक आवाज को ये कहते हुए सुना, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने ऊपर निगाह की और यहूदी होते हुए जब उसने ऊपर निगाह की तो वो जान गया कि ये आका सतून है, यानी खुदावन जिसने बनी इस्राएल की रहनुमाई की थी, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या है। याद रखें, इस अब्रानी ने कभी भी किसी चीज को खुदावन नहीं कहा था। कैपिटल LORD एलोहिम है, जब तक वो खुद मुतमिन ना होता कि वो क्या था, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता आलम था। और जब उसने ऊपर निगाह की और उसने ये रोशनी यानी आग का सतून देखा जिसने उसके लोगों की बियाबान में रहनुमाई की थी, तो उसने कहा, खुदावन एलोहिम, कैपिटल LOR, खुदावन तू कौन है? और उस थेलोजियन के लिए ये कैसा हैरानकुन समा था जब कहा गया, मैं यीशु हूँ, वही हस्ती जिसका वो सबसे बड़ा मुखालिफ था। कैसी शानदार तब्दीली थी। हो और ये चीज उस आदमी के लिए जरूर लाजवाब होगी, और उसके जितने भी मकासद थे सब एक ही मर्तबा हल कर दिए गए, क्योंकि वो सता रहा था। Push your hand to Lord Jesus Christ. We are hearing a wonderful message.